وہابی ہے کوئی تو ہے کوئی بابی، وہابی ہے کوئی تو ہے کوئی بابی، سبھی کو کتابی بناتے رہیں گے، سبھی کو کتابی بناتے رہیں گے، کہانی جو ہوگی بتاتے رہیں گے، نبی کی حدیثیں سناتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی اس میں میں بھی ذرا ایک ان پٹ دے دیتا ہوں اپنی اس حوالے سے جو رضوان بھائی نے بات کی ہے۔ دیکھیں مولوی کا چونکہ سلسلہ معیشت جڑا ہوا ہے اس شعبے کے ساتھ، وہ تو یہ نہیں صرف دیکھے گا کہ قرآن و حدیث ایکسیپٹ کرنے سے جو ہے وہ میری آخرت سنورے گی، وہ دیکھے گا پہلے دنیا تو نہیں میری کہیں برباد ہو رہی، تو وہ ایک کمزور سے دھاگے سے، ایک تنکے سے بھی تیرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اس کے وہ عقیدے جسٹیفائی ہو جائیں جس کے ساتھ اس کی اکانومی جڑی ہوئی ہے اور جس پہ اس نے پوری زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے۔ وہ تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کرے گا۔ یہ نقصان جو ہے نا یہ بہت چھوٹا ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ اس انڈیویجول کو نقصان ہے۔ اصل جو مولوی کو دعوت دینے کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت کے آگے بھی روڑے اٹکائے گا، اسے ایک خطرہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ تو کل کو چیلنج کر دے گا مجھے، اور میرے جو مقتدی حضرات ہیں ان کو میرے پہ چڑھ دوڑائے گا، تو وہ پھر ایک دو دفعہ آپ اگر اس سے بحث کریں گے وہ اگلے جمعے آپ کے اوپر پڑھانا شروع کر دے گا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو عام بھولے بھالی پبلک جو آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار تھی نا، وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اس سازش کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتل مرتد کی سزا رکھی تھی۔ سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں صبح کے وقت اس پیغمبر پہ ایمان لے آؤ اور شام کے وقت انکار کر دو تاکہ اس کے ساتھی سے چھوڑ جائے۔ وہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے اڈاپٹ کی نا۔ اس قسم کا دعوت میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ وقتی طور پہ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ متنفر کروانا شروع کر دیتے ہیں دعوت کے حوالے سے۔ چار بندوں نے جو بات سننی بھی تھی وہ نہیں سنیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس دن سے پہلے کہ یہ آپ کو کہیں کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا ہے، جو لوگ یعنی کہ سکھوں کو بھی وہابی بنا دیتے ہیں کیونکہ اس سے بڑی گالی ان کے لیے نہیں ہے، تو اس دن سے پہلے آپ اپنی پبلک تک بات پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی پہلے 3 سال تک خفیہ دعوت دی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے رکھی، حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان غنی کے سامنے رکھی، جو ان کے قریبی دوست تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے رکھی۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 اصحاب جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ 3 سال تک نبی علیہ السلام سینہ بسینہ دعوت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو کوئی ایسے ساتھی میسر آ گئے 40 کے قریب، بلکہ اس سے بھی کم تھے، کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کا ساتھ دیتے، پھر آپ کو اعلانیہ دعوت کا سورہ الشعراء میں حکم ہوا اور آپ نے پھر ایک سلسلہ اس کے بعد شروع کیا سورہ المدثر کے اندر۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں آپ انہیں اکیلے اپنے گھر لے جائیں، چائے پر، افطاری پر، ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں، 2-3 دوستوں کو بھی اکٹھا نہ بلائیں، کیونکہ ان میں سے اگر ایک نے بھی بیچ میں رنگ میں بھنگ ڈال دی تو باقی 3 بندے آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ میں نے یہی کیا تھا شروع میں کہ میں انڈیویجولز کو بلاتا تھا جنہیں یہ اعتماد تھا، جن کے بارے میں مجھے کہ وہ میرے کریکٹر سے متاثر ہیں، ان کے سامنے میرا ماضی ہے، ان کے سامنے میں یہ بات رکھتا تھا، کرتے 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 پھر اس طریقے سے معاملہ چلا۔ یہ پریکٹیکلی ہم نے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا ہے۔ باقی لوگوں نے تو مولویوں کے ساتھ مناظرے کر کے سیکھا نا، ہم نے بغیر کیے ہوئے چند ایک واقعات شروع میں ہوئے، اکیڈمی میں کوئی آ جاتا تھا، وہ بھی دوستی یاری کے ماحول کے اندر ہم نے یہ سیکھ لیا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے تجربات کے ذریعے کہ یہ مولوی کو تو چھیڑنے والی بات ہے کہ آپ اپنی دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسے اس کے حال پہ رہنے دیں۔ مولوی کی اتنی سپورٹ آپ کے لیے کافی ہے کہ وہ آپ کے خلاف جمعہ نہ پڑھائے، بس چاہے آپ سے نفرت کرے، آپ کو سلام دعا بھی نہ کرے، صرف یہ نیکی وہ آپ کے ساتھ کر دینا کہ آپ کے خلاف جمعہ نہ پڑھائے اور آپ کو سنگل آؤٹ نہ کر دے اپنے مقتدیوں میں، تو یہ اس کی بہت بڑی نیکی ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے لیے آپ اس کو تحفے بھی دیتے رہیں، اکرام مسلم بھی اس کا کرتے رہیں،
اور اس کے ساتھ پنگا نہ لیں، اور مشکل وقت میں تھوڑا بہت آپ اس کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ یہ حرکت پہ نہیں اترے گا۔ لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ سینگ پھنسا لیا تو وہ باقی لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، اپنے مسلک کا مجاہد بننے کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے گا۔ سب سے پہلے تو جمعہ پڑھا دے گا۔ جمعہ پڑھانے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو بھولے بالے لوگ ہیں، بات جنہوں نے سننی بھی تھی وہ بھی آپ کہیں گے یار مولانا صاحب نے فرما دیا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا، تاکہ اس کی بات ہی نہ کوئی سن سکے۔ تو یہ ایک سمجھ لیں ایک دعوت کے اعتبار سے بڑا ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے، یہ اس کی روح ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا۔ ہاں جی علی بھائی مجھے بڑا شوق ہوا کرتا تھا شروع میں نے کئی پنگے بھی لیے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اندازہ ہو گیا کہ نہیں یار فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، الٹا وہ یعنی آپ کے اوپر ہی نا کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے فائدہ ہیں۔ یار فائدہ نہ بھی ہوتا نا، بریک ایون پوائنٹ پہ بھی ہوتے تب بھی ٹھیک تھا، نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ ہاں لیکن جو لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں وہ چارے اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے نمائندے تو یہ ہیں، یہ سب سے پہلے ہماری بات سن لیں گے۔ اور یہی وہ چیز تھی جو نبی علیہ السلام کو بھی یہودیوں کے سامنے دعوت رکھنے پہ مجبور کرتی تھی کہ یہودی تو آلریڈی آدھا تو اسلام مانے ہوئے ہیں، وہ پیغمبروں کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ الہامی کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہ بات مشرکین عرب کو سمجھانے کے لیے تو بڑی ضرورت تھی نا، کہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اور اللہ کو بس ایک بڑا بت کے طور پہ مانتے تھے اور چھوٹے آلہہ، پیغمبروں کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جد امجد کے طور پہ مانتے تھے، نہ کہ پیغمبر کے طور پر۔ اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو مشرکین عرب تو شاہی کوئی نہیں تھے یہودیوں کے مقابلے پہ، اگر خدا کا تعارف دیکھا جائے۔ لیکن رزلٹ الٹ دیکھیں آپ، اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، اور یہودی جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، الٹا سب سے بڑے دشمن اسلام کے وہ بن گئے۔ تو وہ جو بچے ہمارے چلے جاتے ہیں نا مولویوں کے پاس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو تو مجھے بتانا پڑے گا کہ قرآن کی کوئی اہمیت ہے، بخاری کی کوئی اہمیت ہے، اسلام کے بارے میں اسے سیریس کرنا پڑے گا۔ مولوی تو پہلے ہی ماشاءاللہ جنت میں نہ صرف خود جانے والا ہے، بلکہ ہم نے جو کبھی کبھار ان کو وضو کروایا ہمیں بھی ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو مجھے جو یہ حق بات پتہ چلی ہے تو میں پہلے ان کو کیوں نہ بتاؤں۔ وہ اپنے بول پان میں چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں 14 ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ ورثۃ الانبیاء بھی ہیں اس وجہ سے۔ ہاں یہ وجہ ہے کہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ 14 ٹیکوں والا کیا سین ہے؟ آپ پچھلی ایک دو سٹریم میں ویسے بات کر رہے ہیں 14 بس ٹھیک ہے، وہ 14 ٹیکے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ قرآن میں علماء سو کی مثال کتے کی دی گئی ہے نا، سورہ الاعراف آیت نمبر 175 176 میں، ٹھیک ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں بدعتی علماء کی مثال دی گئی ہے کتے کے حلق کودنے کے ساتھ، کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے جن کے ایک ایک رگ و ریشے تک حلق کا اثر پہنچ جائے گا، جیسے کسی کو باولا کتا کاٹ جائے۔ تو باولا کتا کاٹنے کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے علماء سو کے لیے دی ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن میں بلعام بن بورا کے لیے المستدرک الحاکم میں تفصیلی حدیث ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 کے کانٹیکسٹ میں، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ تو اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے علماء سو کو کتے کی مثال بیان کی ہے۔ تو اب اس کے لیے میں نے ذرا ایک کوڈ ورڈ کے طور پر رکھا ہے کہ یہ جو علماء ہیں جن کے سامنے آپ جا کے دین کے مسئلے بیان کرتے ہیں تو پھر 14 ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ بیسیکلی 14 ٹیکے ایک محاورتاً بولا جاتا ہے کہ جب ریبیز کاٹ جائے نا، یعنی ہلکا کتا کاٹ جائے، تو اس کے جراثیم ریڑھ کی ہڈی سے پہلے اگر آپ ان کو کنٹرول کر لیں تو پھر آپ حلق کودنے سے بچ جاتے ہیں۔ وہاں سے اگر وہ پہنچ گئے پھر اس کا کوئی کیوریٹیو علاج نہیں ہے، اس کا صرف ویکسین کا علاج ہے، وہ بھی پریونٹیو ہے۔ جو ایک اجمیر شریف والے بزرگ تھے انہوں نے ویکسین وہ تیار کی تھی، نہیں سوری وہ بغداد شریف والوں نے، نہیں بغداد شریف نہیں ہے، وہ کوئی اور، ہاں لوئی پاسچر تھا فرانس شریف سے، جس نے وہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین تو وہ اس نے تیار کی تھی۔ تو وہ اس کے لیے ہم نے کوڈ ورڈ رکھا ہے، وہ 14 ٹیکے رکھتے ہیں وہ ریگولرلی نا۔ اس کے بعد وہ اب تو خیر وہ تعداد تھوڑی کم بھی ہو گئی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو وہ علماء سے پوچھنے کے بعد پھر 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ان کے سامنے قرآن رکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، آپ اگر ایک ہندو کے سامنے یہ آیت پڑھیں کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف جھک جاتے، سورہ بنی اسرائیل،
اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا آپ کو کوئی نہ ہوتا۔ یہ آیت نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کسی ہندو کے سامنے پڑھیں آپ ونریبل نہیں ہیں، سکھ کے سامنے پڑھیں آپ ونریبل نہیں ہیں، بلکہ آپ وہاں مقدمہ لڑیں گے، دیکھو یہ کتاب اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں اس طرح کی لینگویج نہ ہوتی۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گاڈ کی طرف سے ہے، ورنہ کوئی آتھر اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہتا۔ تو وہ سکھ، عیسائی، یہودی بڑے توجہ سے آپ کی بات سنے گا، سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یار بات تو بڑی لاجیکل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ سننے والا بریلوی ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹوکا اٹھا کے لے آئے گا جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور کہے گا تو قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے گستاخانہ آیات پڑھتا ہے۔ اب اس کا ذہنی لیول یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آیات بھی ہیں۔ اس سے بڑی کیا قرآن کی گستاخی ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن میں گستاخانہ آیات ہیں، اس کا تو مطلب ہے کہ گستاخ رسول تو پھر اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ، تو اس کا تو ایمان ہی چلا گیا۔ آپ ایک مسلمان کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 پڑھ سکتے ہیں کہ نبی تم فرماؤ کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے۔ اب یہ آپ اگر بات کریں تو ان کا تو علم غیب فارغ ہو گیا عقیدہ۔ علم غیب کو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، اور جتنا بتایا حاضر و ناظر فارغ ہو گیا، استعانت مشکل کشائی کا فارغ ہو گیا، وسیلہ اور توسل کے نام پہ جو دھوکہ دیا ہوا ہے، نام وسیلے کا لیتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں ڈائریکٹلی، وہ سب کچھ فارغ ہو گیا۔ یہ آیت آپ کسی مسلمان کے سامنے پڑھتے ہوئے ونریبل ہو جاتے ہیں۔ یہ آیات تو بڑی سخت تھیں، یہاں تو میرے بھائی قل انما انا بشر مثلکم پڑھنے کے پیچھے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ ہمارے جہلم کے ضلع کے اندر ایک علاقہ ہے پنڈ دادن خان، یہ جو فواد چودھری صاحب کا آپ سمجھ رہے ہیں، وہاں پر ایک جماعت اسلامی کے امام مسجد کو صرف اس لیے توہین مذہب کا الزام لگا کئی سال پہلے کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح انسان ہے، مرتبے میں نہیں، اسپیشی ہونے میں۔ اب وہ گاؤں کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو گستاخی بنایا، اور پھر جج کو بات سمجھ بھی آ گئی، لیکن جج کی لائف بھی ونریبل تھی، جج نے ڈرتے ہوئے اس کی ضمانت نہیں دی، وہ بندہ جیل میں چلا گیا، پھر کرتے کرتے بڑی کورٹ سے کئی سال کے بعد اس کی ضمانت ہوئی۔ ضمانت کے بعد وہ جمعہ پڑھانے کے لیے جب پہلی دفعہ آیا مسجد میں، مسجد سے باہر نکلا تو اس کو اور اس کے بیٹے کو برسٹ مار کے موقع پہ شہید کر دیا۔ اب ایسے ملک کے اندر جہاں آپ آیت اور حدیث نہ پیش کر سکیں، ٹھیک ہے، جہاں اگر آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا ہے، ایک عام بریلوی جس کو یہ نہ پتا ہو، میری وجہ سے تو سب کو پتا چل گیا ہے، عام بریلوی سے کہیں کہ یار وہ ایک ہمارے محلے میں مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تم میں جو محمد کی عبادت کرتا ہے نا، جان لے محمد تو مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو وہ تو آپ کا گاٹا اتار دے گا۔ وہ کہے گا اتنی بڑی گستاخی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کون کرتا ہے؟ شرک تو ختم ہو چکا ہے، اور تم اتنا گستاخانہ جملہ بول رہے ہو کہ محمد مر چکے، حالانکہ یہ سیم الفاظ بخاری میں کم از کم 4 جگہ آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں انہوں نے محفل میلاد نہیں کی ہے، اور آیت کریمہ یا ختم خواجگان نہیں پڑھا، نہ نعتیں پڑھی ہیں، بلکہ وہ بات کہی جو سب سے خطرناک تھی، خطرناک بھی نہیں، خطرناک تھی، جس کو سن کے آج ہماری کانپیں ٹانگ جائیں، یعنی کہ ٹانگیں کانپ جائیں۔ تو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ہاں جی، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے۔ اب کوئی حضرت ابوبکر سے پوچھے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی یہ فرضی جملے بولنے کی، جبکہ صحابہ میں تو شرک بھی کوئی نہیں کرتا تھا، رسول اللہ کی عبادت بھی کوئی نہیں کرتا تھا، اور بریلوی علماء بھی بتاتے ہیں کہ شرک تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، پھر آپ یہ فرضی جملے کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ حضور ہمیں کہہ کے گئے ہیں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا، صحیح بخاری کی حدیث، جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ
اور اس کا رسول کہنا. حضرت ابوبکر کو یہ بات پتہ تھی. پہلا جملہ انہوں نے یہ بولا, اس کے بعد پھر اپنے جملے کی تائید میں قرآن کی آیات پڑھی. پہلے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, سورہ آل عمران آیت نمبر 144. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ افا اماتا او قتلا. اس کے بعد دوسری آیت پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 انکا میتن و انہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. یہ دو آیات حضرت ابوبکر نے اپنے اس جملے کی تائید میں پڑھی. ہم اس طرح کا جملہ بول دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس میں تو کہیں لکھا نہیں ہوا, یہ انجینئر صاحب خود سے ہی جملے بنا بنا کے پیش کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں جناب منی گاڈ, ٹھیک ہے جی, کبھی یہ کوئی ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں. یہ ٹرمز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا آیات کو ناکافی سمجھا تھا؟ صرف آیتیں ہی پڑھ دیتے نا. بالکل. ان کو یہ پتا تھا کہ آیات کے بعد اس کی ایکسپلینیشن میں نے اس موقع کے اعتبار سے کرنا ضروری ہے, ورنہ تو قرآن پرانا ہو جائے گا نا. ہر آنے والے زمانے میں قرآن پاک کی ضرورت پڑے گی. اور بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں, حالانکہ یہ تو بہت عرصہ پہلے نازل ہو چکی تھی, لیکن میری کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی تھی کہ یہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام کی جب شہادت کی خبر مشہور ہوئی اس وقت اللہ نے آیات نازل کی تھی. اور حضرت ابوبکر کا دماغ کدھر گیا, انہوں نے وہ آیات لگا کے اس موقع پہ فٹ کی. چلیں یہ تو آیات تھی. جو اپنا جملہ بولا سٹارٹ میں وہ تو اپنا فرضی جملہ بولا نا, وہ نہ آیت تھی نہ حدیث تھی, ان کا ذاتی اجتہاد تھا. اور میں نے یہ حدیث تو بخاری سے بیان کیا نا, یہ حدیث جب المستدرک للحاکم میں آتی ہے نا, اس میں تو تفصیل موجود ہے کہ یہ آیات کن موقع پہ نازل ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی. کیونکہ آپ کو زخم اتنا لگا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے, خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے بلڈ پریشر آپ کا لاس ہو گیا تھا. جو بخاری مسلم میں آتا ہے پھر ایک ڈھال کو الٹا کر کے مولا علی اس میں پانی لے کے آیا, سیدہ فاطمہ نے اس زخم کو دھویا اور پھر ایک کپڑے کی راکھ کے ذریعے اس زخم کا خون روکا گیا. اور المستدرک الحاکم میں ایک تیسری آیت بھی ہے جو پڑھی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے. وہ آیت پتہ کیا تھی؟ بخاری میں تو دو آیتیں ہیں نا, دیکھیں نا یہی فائدہ ہوتا ہے نا, آپ دوسری کتابیں پڑھیں تو آپ کو مزید کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے. وہ آیت انہوں نے پڑھی سورۃ الانبیاء سے. کسی مسلمان کے لیے کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ عقیدت تو رکھے پیغمبروں سے اور سورہ انبیاء نہ اس نے پڑھی ہو. سورہ انبیاء کا پہلا صفحہ نہیں کوئی مسلمان پڑھ سکتا آج کا, جو اس کے عقیدے نبیوں کے بارے میں بتائے گئے ہیں, کیونکہ بالکل اس کی اپوزٹ ہے. انتہائی گستاخانہ آیات ہیں ان کی ڈاکٹرن میں, ہماری ڈاکٹرن میں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. آیات کیا پڑھی انہوں نے؟ آیت نمبر 8 پڑھی سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 کے پہلے صفحے پہ, سورۃ نمبر 21. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین. ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا تھا کہ اس کا جسم ایسا ہو کہ وہ کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. اللہ نے کیٹاگوریکلی کہا کہ تمام پیغمبروں کو ہم نے یوں بنایا کہ ان کے جسم کھانے کے محتاج تھے, اور دوسرا وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے, موت ان کو آ گئی. یہ آیت بھی حضرت ابوبکر نے پڑھی, یہ حاکم میں یہ روایت ہے. صرف نبی علیہ السلام نہیں, سارے انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے یہ کہ ان کے جسم روٹی کھانے کے محتاج تھے اور ہمیشہ نہیں رہے. تو جو روٹی کا محتاج نہ ہو اور ہمیشہ ہو وہ اللہ ہوتا ہے, اور جو روٹی کا محتاج ہو اور ہمیشہ نہ رہے اسے موت آ جائے وہ غیر خدا ہوتا ہے, وہ پیغمبر ہوتا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا نا کہ وہ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے, کھانا کھاتے تھے. یہاں اللہ نے تمام انبیاء کے بارے میں ذکر کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے تیسری آیت یہ بھی پڑھی. اب مجھے بتائیں یہ سیم 3 آیات آج کے دور میں من و عند اسی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے کو پڑھ سکتا ہے؟ آپ اگر یہ کہہ دیں نا محمد مر چکے, لوگ کہتے ہیں تو مر جا. ایسے ہی قرآن میں لفظ ہے افَإِن مَاتَ إِنَّكَ مَيِّتٌ. ان ظالموں نے گستاخیوں سے بچنے کے لیے اس کا ترجمہ کر دیا. اے نبی
تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. اندازہ کرو کیسی ہوشیاری سے ترجمہ. انتقال کا مراد ہے کہ ادھر سے ادھر شفٹ ہونا ہے. اگر یہ وصال فرما جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں، اندازہ کریں. یعنی وفات بھی عربی کا لفظ تھا، اللہ نے وفات کی بجائے لفظ استعمال کیا اماتا. انہوں نے موت کا ترجمہ وفات بھی نہیں کیا، یعنی جا کے وصال شریف، اور وصال کا مطلب ہے کہ اللہ اور رسول کا ملاپ ہو گیا. یعنی وہ موت کے لفظ کو کسی طریقے سے بیچ میں سے ہٹانا چاہتے ہیں. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیغمبروں کو موت آ جاتی ہے. آپ کسی کے سامنے بولیں وہ کہتے ہیں وصال فرما گیا. بلکہ وہ تو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں سن میں فلاں وصال فرما گئے. اندازہ کریں. آپ درباروں کے بارے میں کہتے ہیں شہید کر دیے. آپ کہنا دربار توڑ دیے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ توڑے کا مطلب شہید. انہیں کہ شہید تو حلال چیز ہوتی ہے، جو خود ہی حرام چیز ہو اس کو توڑنا شہادت کہاں سے ہو گیا؟ جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے. اللہ کے نبی جس کام سے منع فرما دے وہ کام جو بندہ کرے، اس کو جو ریورس کرے اس کو یہ کہیں گے کہ اس نے وہ مزار شہید کر دیا. شہید تو کوئی حلال چیز ہوتی ہے، حرام چیز تو نہیں شہید ہوتی. ایسی ہے. لیکن اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کتابوں کے دین میں، یہ کتابوں کا خدا ہے جو اس طرح بات کرتا ہے. بابوں نے تو صدیوں میں کیا سے کیا دین کا حلیہ بگاڑ دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں ابھی بھی کریڈٹ دیتا ہوں یوٹیوب کو، دنیاوی تعلیم کو، کہ لوگوں کو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ مجبور کیا. ادروائز جس طرح پچھلے 1000 سال سے یہ جانور کے جانور تھے، ابھی بھی انہوں نے جانور ہی رہنا تھا. اور ان جانوروں نے اپنی جگہ جانوروں کو ہی اپنا جو ہے وہ وارث چھوڑ کے جانا تھا. اگر یوٹیوب حافظہ اللہ نہ ہوتی تو یہ بات تو نہیں پہنچنی تھی ان لوگوں تک کبھی بھی. آج دیکھیں الحمدللہ کس طریقے سے دعوت حق پھیل رہی ہے. کوئی دنیا کا ملک نہیں بچا، کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی کہ جہاں اردو سپیکنگ بندہ موجود ہو اور اس تک یہ دعوت نہ پہنچ چکی. اور ایسے ایسے کٹر لوگ، 99% لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور وہ حق قبول کر لیتے ہیں. اب لائیو سیشنز دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، لائیو سیشن ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا ملے گا کہ ہمارے مخالفین نے ہمارا تعارف کروایا. اور انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میرے اوپر چڑھ دوڑائیں اپنے فالورز کو، کبھی مجھے گستاخ رسول ثابت کر کے، کبھی گستاخ صحابہ ثابت کر کے. لیکن جو ایک دفعہ سن لیتا ہے، اچھا ایک طرف ثابت کرتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں اسے سننا بھی نہیں ہے. ہونا تو چاہیے کہ کہیں کہ نہیں اسے سنو اور تم خود یقین حاصل کر لو کہ دیکھو یہ کیا بکواس کرتا ہے. لیکن لوگ جو ہے گھاس تو نہیں کھاتے، لوگ پھر سنتے ہیں اور لوگ حق بات قبول کر لیتے ہیں. اور سب سے زیادہ دکھ تو ہمیں یہ اپنا رضوان بھائی کی فرقے کے اوپر ہوتا ہے، اہل حدیث کے اوپر، جن کا ترہ امتیاز تھا کہ جی دیکھیں ہمارا تو ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، آپ بزرگوں کے پیچھے نہ چلیں، ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھیں. اب وہ سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے. وہ کہتے ہیں یہ مطلب اس لیے تو نہیں تھا کہ قرآن حدیث کہ مطلب ہر بندہ اس کو پڑھ کے بیان کرتا پھرے. ٹھیک ہے، اس کا وہ ایک فارم بھی لینا ہوتا ہے. سرکار فارم ہی تو لیا ہوا تھا حنفیوں نے اتنے عرصے سے، رفع الدین کی حدیثوں کا، تو تبھی تو وہ شروع نہیں کرتے تھے. انہوں نے اس کا فارم یہ لیا ہوا تھا کہ یہ حدیثیں تو درست ہیں لیکن یہ اس زمانے کی ہیں جس زمانے میں رفع الدین ہوتا تھا. یعنی انہوں نے اپنے سلف کا یہ فارم لیا ہوا تھا کہ یہ حدیثیں درست ہیں لیکن منسوخ ہوئی نہیں ہے. تو پھر حنفیوں کے فارم سے آپ کو کیوں اختلاف تھا؟ آپ ان کو یہ کیوں کہتے تھے کہ نہیں ڈائریکٹ حدیث پڑھو، چھوڑو بزرگوں نے کیا کہا؟ اور آپ اس وقت بانگے دول یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بزرگوں کا فارم نہیں پیش کرتے، ہم کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ حدیث پڑھو، نبی الاسلام کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ اس وقت انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے کہا نا کہ اس حدیث سے ہمارے بزرگوں نے رزلٹ لیا ہے تو وہ کہتے انہوں نے تو آپ کو وہیں فیل کر دینا تھا کہ جی امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے ہیں، ہم امام حنیفہ کا فارم مانیں یا امام بخاری کا فارم مانیں. تو یہ اسی ڈر سے کبھی بزرگوں کا نام لیتے ہی نہیں تھے ان کے سامنے، کیونکہ ان کا بزرگ پرانا نکل آتا تھا. لیکن جب ہماری باری آئی ہے تو یہ کبھی کہتے ہیں جی احمد بن حنبل کا فتویٰ لے کے آئیں گے، جی ابن تیمیہ نے یہ فرما دیا، جی ذہبی یہ لکھ گئے ہیں، جی ٹھیک ہے جی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. وہی سارے اچھا یہ ویسے کر رہے ٹھیک ہیں، کیونکہ اہل حدیث اور دیوبند نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم سے پہلے 100 سال پہلے ایک بندے نے آ کے ایک اتنی سی پڑیا لکھ کے اسامہ الارمین
سارے فرقے دنیا کے الٹ کے رکھ دی ہیں. تو لہٰذا یہ فارمولہ بڑا کارگر ہے کہ کسی کو گستاخ صحابہ گستاخ رسول ڈکلیئر کر دو, ایسی مت مار دو کہ لوگ اس کی بات ہی نہ سنے, چاہے وہ قرآن حدیث بھی بیان کرے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے اور اس کو کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لے کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کا فارمولہ لگا کے بظاہر قرآن, بخاری اور مسلم کو فیل کر دیا. ایسی مت ماری اس پوائنٹ آف ویو سے کہ لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. یہی پھر اب چیز 100 سال بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ انجینئر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا یار ہمیں کس نے قرآن بخاری مسلم کے ہوتے ہوئے فیل کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے. تو اعلیٰ حضرت سے ہی ہم سیکھ لیتے ہیں کہ حضرت آپ کے پاس کون سا ایسا فارمولہ تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہ گستاخ ڈکلیئر کر دو, مت مار دو, لوگ سنے ہی نہ علی کو. یہ فارمولہ ان کا اس زمانے میں بھی چل جانا تھا اگر یوٹیوب نہ ہوتا. یہ چل جانا تھا. مجھے بتائیں عثمان بھائی کا دماغ خراب تھا کہ وہ کراچی سے ٹکٹ کٹا کے تو جیل مجھے ملنے آتے صرف ایک سنی سنائی بات کے اوپر. بھائی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی, امپریس ہوئے تو آئے نا میرے پاس, ٹھیک ہے نا, ورنہ تو یہ جیل کے اندر ہی یہ دعوت دفن ہو جانی تھی. تو یہ بھی اگر آج ہمارے پاس میڈیا نہ ہوتا تو یہ دعوت یہیں پہ دفن ہو جانی تھی. اور یہی اس بات کا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی انجینئر صاحب سے پہلے کسی کو نہیں سمجھ آئی, سرکار سمجھ آتی تھی لیکن اس وقت وہ لوگ اپنے علاقے میں اسی حالت میں مر جاتے تھے. حکمرانیت صوفیوں کے پاس ہوتی تھی, ایسے لوگوں کو مروا دیا جاتا تھا اور باقی لوگ ویسے ہی دبک جاتے تھے, کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا. یار آج اس ماڈرن دور میں, ڈیموکریسی کے دور میں, لال مسجد والوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ نہیں کھڑا ہوا, تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ حق بات کے لیے کوئی کھڑا ہوتا؟ آج بھی اگر یہ ضرب عصب, رد الفساد اور تھوڑا سا ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کنٹرول نہ ہوتا ملک کی سیکیورٹی کے اوپر, تو مجھے کوئی اس طرح کھلے عام بات کرنے دیتا؟ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ مجھے کوئی ایران میں کرنے دے گا, سعودیہ میں کرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں یا یورپ اور امریکہ میں یہ باتیں کر سکتا ہوں بیٹھ کے, یا میں پاکستان میں کر سکتا ہوں, ایون انڈیا میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیا تکلیفیں دی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جب گئے تھے آخری دفعہ انڈیا 2004 کی بات ہے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی. ان کے بیٹے نے مجھے خود بتایا کہ وہاں کے تھانے میں اپلیکیشن بریلوی دیوبندیوں نے دی ہے کہ یہ گمراہ شخص آ رہا ہے, اس کو یہاں پہ اشتعال پھیلے گا. اس کی بجائے اگر ویٹیکن سٹی کا پاپ آ کے وہاں پہ تبلیغ کرتا تو دیوبند بریلویوں نے وہاں اپلیکیشن نہیں دینی تھی, اہل حدیثوں نے اپلیکیشن نہیں دینی تھی کہ یہ گمراہی پھیلائے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان اسکالر آ جائے تو یہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں. آپ نے لیول دیکھا ہے دشمنی کا؟ صحیح ہے. یہی ان کی گمراہی کے لیے کافی ہے. آج تک آپ نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے فلاں جگہ اپلیکیشن دے کے ویٹیکن سٹی کے پاپ پہ پابندی لگوا دی, یا کسی عیسائی اسکالر کے اوپر بندی لگوا دی جس نے توہین مذہب کی ہو, لیکن اس کے اگین جو قرآن و حدیث بیان کرتا ہے جو ان کے سینس میں توہین مذہب بنتی ہے, چونکہ قرآن و حدیث کا دین تو بابوں کے دین سے الگ ہے, اس کے اوپر یہ پابندی لگاتے ہیں. یو کے میں پابندی ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بریلویوں نے لگوائی ہے, بڑے اسٹرانگ ہیں وہاں پہ. لیکن ان سے پوچھو کہ کبھی کسی پادری کے اوپر بھی پابندی لگوائی تم نے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے تم ڈاکٹر ذاکر نائک کو پادریوں سے بھی بدتر سمجھتے ہو. تو یقیناً ایسے ہی ہے. یہی کام جو ہے نا وہ اہل حدیث نے بھی کرنا شروع کر دیا. پہلے یہ ہمیں کہا کرتے تھے بس توحید بندے کی ٹھیک ہے, باقی چیزیں چھوڑ دیں. ہماری تو توحید بھی ان سے بہتر تھی. یہ تو پرانے بزرگوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. ہم نے کہا نہیں بھائی, اے فراڈ کرنا بند کرو, ٹھیک ہے. ہم جتنی یعنی ہم نے دلیری کے ساتھ توحید کو بیان کیا ہے اور کتنی حکمت کے ساتھ وہ سارے وسوسے سیٹل کیے ہیں استانت کے مسئلے کے اوپر جو دھوکے تھے. رفع الیدین کے اعتبار سے جتنی میں نے لکیر پیٹی, ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں جیسے ریورٹ ہوتے ہیں رفع الیدین شروع کر دیتے ہیں, جن کو زمین و آسمان کے سارے اہل حدیث مل کے رفع الیدین نہیں کروا سکتے تھے. ہماری ویڈیوز کی وجہ سے ہو گیا. لیکن انہوں نے بکس وہی دکھایا جو سورہ النساء میں آیا کہ یہودی کہتے تھے کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمان تو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, لیکن بکس اس لیول کا کہ انہوں نے بت پرستوں کو مسلمانوں سے بہتر کہہ دیا. میں جب اس آیت سے گزرتا ہوں نا سورہ نساء کی, تو مجھے رضوان بھائی کا فرقہ یاد آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں صدق اللہ العظیم, اللہ تو نے سچ فرمایا تھا. اس دور میں بھی رضوان بھائی کا جو فرقہ ہے وہ یہی کام کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. یعنی اس زمانے کے جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم اور مشرکین عرب غزوہ خندق کے موقع پر ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں.
نبی علیہ السلام اور ان کے جانثار صحابہ اور اہل بیت کے خلاف. ایک تصویر میں بروئے گئے تھے نا, سب نے مل کے حضور پہ حملہ کیا تھا نا. تو آج بھی جو نبی علیہ السلام کی دعوت لے کے اٹھا ہے اس کے خلاف یہ لوگ اس طریقے سے اکٹھے ہو گئے. کیوں جی رضوان بھائی؟ جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یزید کا دفاع ایسے ہوتا ہے کہ مواحد تھا, بے شک مطلب اہل بیت کا قاتل تھا, لیکن چونکہ مواحد تھا یار, مواحد کی بہرحال قدر ہوتی ہے. لیکن یہاں آ کے مواحد بھی ہو, کتاب و سنت بھی ہو, یہی ان کی ڈاکٹری ہم مان لیتے ہیں کہ وہ تو قاتل تھا اہل بیت کا. تو انجینئر صاحب نے تو نہ کوئی صحابی قتل کیا ہے, نہ کوئی اہل بیت میں سے کسی کو شہید کیا ہے. اور مواحد بھی جو ہے نا وہ ہیں. یزید نے تو کبھی مزارات کے خلاف نہیں بولا ہوگا اور نہ اپنی لائف کو ونریبل کیا ہوگا, کیونکہ اس زمانے میں تو اس زمانے میں مواحد ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا, کیونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی 3 بر اعظموں میں. ہم نے اس زمانے میں آواز اٹھائی ہے جبکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں درباریوں کی حکومت ہے. ہماری توحید اس سے بہت بہتر ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم تو توحید کی خاطر تکلیف بھی کاٹ رہے ہیں. یزید نے توحید کی خاطر کوئی تکلیف نہیں کاٹی ہے. موحدین کے اس گروہ میں پیدا ہوئے تھے وہ. صحیح. تو آپ چلیں یزید کو اور میرے ساتھ کمپیئر کر لیں تب بھی بتا دیں. ہاں جی, کوئی سوال وغیرہ ہو تو ایڈریس کریں تاکہ پھر ہم لوگ اس کو وائنڈ اپ کریں. آپ جی علی بھائی ایک سوال ہے. آپ کی تو شروع ہو گیا رضوان بھائی. میرے بھی سوال ہے نا, میں نے بھی جمع کیے ہوئے ہیں. اس کے لیے ویسے مجھے وہی کرنا چاہیے جو بلال بھائی کرتے ہیں نا, فوراً وہ لائیو سیشن سے آؤٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جمعے والے دن آ جائیں. چلے شروع کریں. اچھا اسکرین بڑی کر دوں. ایک منٹ. سوال وہ ہونا چاہیے جو عوام الناس سے ریلیٹڈ ہو, یہ نہ ہو کہ وہ شہزاد بھائی سے ریلیٹڈ ہو. جی ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ تو اس کو تو رکھنا ہوتا ہے. 1-2 ہو جائیں گے وہ اپنے اس کے نوعیت کے, باقی ویسے ہی ہیں انشاءاللہ. ہاں جی کریں. علی بھائی کہنا یہ ہے کہ ظاہر سوال یہاں پہ ہے کہ آپ بہت سی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب کوئی چیز ٹکرائے گی تابعی اور صحابی میں تو صحابی کی مانی جائے گی, اور اگر اسی طریقے سے اگر کوئی بات صحابہ میں سے کسی صحابی کی رسول اللہ سے ٹکرا رہی ہے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو بخاری میں جو یا مسلم میں حدیثیں ہیں جو نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ قیام میں دائیں ذرا کو بائیں ذرا پر رکھیں. اور جو ہے پھر آپ نے اپنے اس میں جو نماز محمدی اس میں ٹھیک ہے, ہاں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ اگر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے بھی تھے تو آپ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی, تو یہ سنت کہاں سے ہے؟ رسول اللہ کی سنت تو نہیں ہے. جی ہاں جی, اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ نے جو میرے متعلق دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ ہی آپ نے ادھورا کیا ہے. میں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے جو آپ نے میرے ساتھ کی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام اور صحابی کا عمل ٹکرائے اگر, اور صحابہ میں 2 گروہ بن جائیں, پھر ہم اس گروہ کی پیروی کریں گے جو اکثریت پہ ہے. ٹکرانا اس صورت میں ہوگا جب کوئی صحابی دوسرے صحابی کو غلط کہہ دے. اگر کسی صحابی نے کسی کے عمل کو غلط نہیں کہا تو وہ ٹکرانا شمار ہی نہیں ہوگا. مثلا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں تو حج عمرے کے بارے میں آتا ہے, اور سنن ابی داؤد میں مطلقاً آتا ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے واعف اللحا, داڑھیوں کو معافی دو. اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ داڑھی کو کینچی نہیں لگانی, لیکن عبداللہ بن عمر داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. 3 صحابہ ہیں جو داڑھی کی حدیث روایت کر رہے ہیں اور تینوں مٹھی کے بعد کاٹ رہے ہیں, ابن عمر, ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اب حدیث میں تو ہے واعف اللحا, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تینوں داڑھی بڑھانے کے راوی ہیں اور راوی حدیث اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے, لہذا صحابہ کا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا
اس اعتبار سے سنت ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی تائید اسے حاصل ہے، چاہے آپ نے خود نہ بھی کیا ہو، کیونکہ آپ کی داڑھی تو مٹھی سے زیادہ ویسے ہی نہیں بڑی جس طرح میری نہیں بڑی ہے. آپ دیکھیں نہار تک تھی نبی علیہ السلام کی داڑھی، جو شمائل ترمذی میں آتا ہے. تو یہ آپ کو بیسک ڈاکٹرن کلیئر ہو گئی کہ جب تک دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو بظاہر حدیث سے ٹکرانے والے الفاظ پہ بھی صحابی کا فہم مانا جائے گا. اب آ جائیں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں. تو ہمیں بتائیں کہ عبداللہ ابن زبیر کے اس عمل کی کسی صحابی نے مخالفت کی ہو کہ تم خلاف سنت کر رہے ہو. اس پر ترا یہ کہ سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن زبیر کی اپنی روایت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. لہٰذا اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ ابن زبیر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. اب وہ راوی حدیث بھی ہو گئے، اس کے باوجود وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہے بڑا سافٹ سا کہ وہ دونوں طریقوں کو سنت سمجھتے ہیں، ورنہ وہ رسک کبھی نہ لیتے کہ وہ ہاتھ باندھنے والی روایت کی بجائے ہاتھ چھوڑ دیتے. اور دوسرا معنی جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے بلکہ خطرے ناک ہے. وہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بابا خطرے ناک کیا ہوتا ہے. میں نے کہا خطرناک جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا وہاں سے خطرے ناک شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ خطرے ناک معنی اس کا یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ باندھنے کو منسوخ سمجھتے تھے، کیونکہ جسے یہ پتا ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو دو ہی معنی ہیں کہ یا وہ دونوں طریقوں کو سنت سمجھتا ہے یا وہ ہاتھ باندھنے کو منسوخ سمجھتا ہے. اور محدثین کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہے، پہلے منسوخ حدیثیں آتی ہیں پھر ناسخ. اور یہ وہ پھکی ہے جو زبیر لزئی صاحب نے الیاس گھمن صاحب کو بھی دی تھی کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پہلا چیپٹر ہے ان صحابہ کا اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور اس سے اگلا چیپٹر ہے کہ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. یہ الزامی جواب کے طور پہ انہوں نے کہا. اچھا، دو چیزیں ہو گئی. تیسری یہ چیز ہے جو سب سے بڑی ہے آپ کے وہابی فرقہ والوں کے لیے کہ آپ لوگ تو ہمیں بچپن سے بتا رہے تھے کہ رفع الیدین کی سند تبع تابعین تک جاتی ہے. سنن کبری البیہقی میں ہے کہ ایک تبع تابعی نے عطا بن ابی رباح کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت، اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق اپنے نانا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی الاسلام ایسا کرتے تھے. یہ وہ حدیث ہے جس سے وہ چین جوڑتے ہیں اہل حدیث کہ رفع الیدین نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے. اور اس میں عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی ہے اور حضرت ابو بکر نے کس سے سیکھی ہے؟ نبی علیہ السلام سے. اس سے بھی بڑھ کر ابو داؤد میں ابن عباس کا قول ہے کہ جس نے رسول اللہ کی نماز دیکھنی ہے وہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے. چوتھی دلیل ہوگی. لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے. ٹائم قیامت تک ہے. میری لاجکس کا کوئی جواب دے جو میں نے رکھی ہیں. ٹائم قیامت تک ہے. میں مطلب کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، ایک ہفتے کا ٹائم نہیں. قیامت تک ٹائم ہے، موت کے غرغرے تک ٹائم ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کا ٹائم ہے. کہ میری ان چاروں چیزوں کو جو میں نے دلائل اور ڈاکٹرن کھڑی کی ہے علم کی روشنی میں جو ہے نا اس کا رد کریں. تو بات میں نے سٹارٹ اس سے کی تھی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا ٹکرانا یہ ہوگا کہ دوسرا صحابی مخالفت کرے، ورنہ وہ ٹکرانا نہیں ہوگا، وہ اس حدیث کا فہم ہوگا یا وہ بھی سنت ہوگا. اب میں ٹکرانے والی مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رکوع میں تطبیق کرتے تھے، دونوں ہاتھ یوں باندھ کے نا گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے. کسی نے دو تابعین جب ان کو ملنے آئے انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے تو انہوں نے دونوں کو دائیں بائیں کھڑا کیا ہوا تھا اور جماعت کروائی. بخاری مسلم میں آتا ہے. اور جب رکوع میں انہوں نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تو عبداللہ ابن مسعود نے دونوں کے ہاتھوں پہ زور سے چانٹا مارا، اور انہوں نے بھی پھر ڈر کے عبداللہ ابن مسعود سے نہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے. بعد میں سعد ابن ابی وقاص کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ابن مسعود ہمیں کون سی نماز سکھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ ابن مسعود پہ رحم کرے، نبی اسلام نے پہلے یہ کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا. سنت یہ ہے اب کہ دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھے جائیں گے. آج پوری امت کا اجماع ہے. قیام میں تو اختلاف ہے، رکوع میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ہاتھ گھٹنے میں رکھنے کے نہیں، لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن مسعود مرتے دم تک گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھتے رہے، گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے.
اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ ابن مسعود جیسا جید صحابی بھی، چونکہ باقی صحابہ نے اس کی مخالفت کر دی، ان کا یہ معاملہ غلط ہے. اس طریقے سے بخاری میں آتا ہے وہ معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، آخری 2 صورتوں کو، لیکن باقی صحابہ مانتے تھے، لہٰذا ہم ان کا یہ فتویٰ نہیں مانتے. تو میں نے آپ کو پریکٹیکل وہ مثال بھی دے دی. جی نیکسٹ. دوسرا سوال یہ تھا بھائی کا ایک کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمام جو ہیں وہ بھلائیاں اور برائیاں اور بھلائیاں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اسی کے اگلی آیت میں بات آ گئی کہ جو اچھائیاں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، برائیاں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. اور ہم اس کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں سے، چاہے وہ جان مال سے، من الخوف والجوع. جی ہاں، یہ ساری چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو سوال یہ ہے، ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں میری طرف سے ہے، اگلی ہی آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ برائی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. آن دی ادر اینڈ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی کہ تکلیف، پریشانی یا انسان کا آزمائش میں مبتلا ہونا تو اللہ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ آپس میں یہ کیسے اس کو ہم سمجھیں گے؟ یہ بالکل دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بھلائی یا برائی، یہ برائی پنجابی اور اردو والی نہیں ہے، اس کا ترجمہ آپ یہ کیا کریں، بھلائی یا تکلیف، کیونکہ برائی کرنے سے نا وہ ترجمہ گناہ کا آ جاتا ہے ذہن میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں اچھائی یا جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے وہ میری طرف سے آتی ہے. تو ان پرنسپل تو بات ٹھیک ہے، دنیا میں جس میں بھی کوئی تکلیف آتی ہے وہ کون بھیجتا ہے؟ اللہ. اس کی ریزن کیا ہے یہ الگ ٹاپک ہے، ریزن یہاں ڈسکس نہیں ہو رہی، یہاں جنرل ہو رہا ہے کہ دنیا میں جس شخص کو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ پہنچاتا ہے، اور جس شخص کو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ پہنچاتا ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے نا کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو تمہاری جانوں میں نازل ہو یا زمین پہ نازل ہو، مگر یہ کہ وہ ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہے قبل اس کے کہ ہم اسے بھیجیں. اور یہ اس لیے کیا کہ تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پہ کفر افسوس نہ ملو، اور جو تمہیں اچھائی پہنچے اس پہ شیخی نہ بگاڑو. اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں. وہاں اللہ نے کیٹاگوریکل کہہ دیا کہ زمین و آسمان میں جو تکلیفیں آتی ہیں، چاہے وہ ٹورنیڈوز کی شکل میں ہو، وبائی امراض کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، ارتھ کوئکس زلزلوں کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ پہ لکھ لی ہیں. اور جو تمہاری جان میں مصیبتیں آتی ہیں، چاہے ہارٹ فیلئر ہو، کڈنی فیلئر ہو، کورونا ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے، اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لیا کہ تاکہ جب تمہیں تکلیف پہنچے نا تو تم اس کے اوپر غم نہ کرو، بلکہ کہو کہ جو اللہ کی مرضی. اور جو چیز اچھائی ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو، بلکہ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ ان پرنسپل ہر چیز اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اب جو 79 نمبر آیت آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بریک ڈاؤن دیا ہے کہ تکلیف تو میں بھیجتا ہوں، لیکن بھیجتا کیوں؟ اس میں سے ایک ریزن یہ ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو سورہ شورى میں آیا کہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے وبال کی وجہ سے ہوتی ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، وہ بھی ساری نہیں آتی تکلیف. جی یہ بھی اللہ نے سورہ فاطر میں فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑیں تو زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا زندہ نہ چھوڑے. ہر چیز کا بھی اللہ پکڑ نہیں کرتا. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، مکافات عمل، یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. 50 منٹ میں اس پہ بولوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا جو ہے ہماری اولاد کو ملتی ہے یا ہمیں اپنے ماں باپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ریزنز میں سے ایک ریزن بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی. ایک ریزن اس آیت میں بیان ہوئی، ایک اس شورى فاق آیت کے اندر ہوئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے. تو قرآن نے 2 بڑی ریزن بتائی ہیں تکلیف کے آنے کی. نمبر 1 ہاتھوں کی کمائی، اور نمبر 2 آزمائش. آزمائش کو تو آپ ٹال نہیں سکتے، وہ تو اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کیا ہے، اس کے بغیر اجر نہیں ملنا. اب رہ گئی ہاتھوں کی کمائی، تو وہ بھی بیسیکلی رحمت ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی دکھ، درد، اندیشہ، تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. لہذا آزمائش کے طور پہ تب بھی مسلمان ون ون سچویشن میں ہے, اور اللہ کے عذاب کے طور پر آئے تب بھی ون ون سچویشن میں ہے. اس عذاب کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور بسا اوقات جس طرح سورہ السجدہ میں آئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف پلٹ آئیں. دیکھیں نا, کئی لوگوں کی جوان موتیں ہوتی ہیں تو وہ نماز شروع کر دیتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, یہ بھی ہو جاتا ہے. اب اس سے اگلی بات ہے, جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا, یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا, کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے. عذاب پنجابی والا نہیں, وہ ان معنوں میں کہ تکلیف کے اگینسٹ جو اللہ نے اسے دنیا میں سزا دینی ہے وہ بھی نعمت ہی ہے اللہ کی طرف سے, کیونکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا نا دنیا میں تکلیف کاٹ. نہ کوئی شخص یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں وحی کی تائید کے بغیر کہ اس پہ عذاب آیا ہے یا اس کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی کمائی ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم ہر تکلیف کے اگینسٹ کہیں گے کہ یہ آزمائش ہے, کیونکہ وہ پیٹ ہے. ہم کس طرح بتا سکتے ہیں کہ کسی شخص پہ, یعنی اب جنید جمشید صاحب جس طریقے سے شہید ہوئے ہیں دیوبند کے نزدیک, ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے کہ اللہ انہیں اعلیٰ مقام جنت میں دے. بریلوی کہتے ہیں کہ اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, دنیا میں اسے سزا ملی ہے. اب بریلوی سے پوچھے تمہیں علم غیب ہے کیا, تم نے یہ کس طرح کنسیو کر لی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بریلویوں کا مر جاتا دیوبندی اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں. اس لیے آج کی ڈیٹ میں آپ نے ہر بندے کی تکلیف کو کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اور جو کوئی زیادہ فن خان بنے نا اور کہ نہیں آزمائش ہے تو عذاب ہے, تو اسے پھر یہ آیت پیش کر دیا کریں کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو چل میں اس کو بھی رحمت کہتا ہوں, جس طرح کہ بخاری مسلم حدیث ہے حضور نے کہا کہ بخار کو بھی گالی نہیں دینی کیونکہ اس سے بھی گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں. تو مومن دیکھیں ہر معاملے میں جو ہے وہ بینیفٹ میں ہے. اگر وہ کہتا ہے نا جی یہ عذاب آ گیا فلاں بندے پہ, ٹھیک ہے جی عذاب آیا لیکن پنجابی والا نہیں عربی والا, اس کے بدلے میری آخرت میں مجھے آسانی مل جائے گی. اور اگر آزمائش آئی ہے تو وہ تو سر پیغمبروں پہ بھی آئی, حسین ابن علی پہ بھی آئی علیہم السلام اجمعین. تو آج کی ڈیٹ میں آپ یہی کہیں گے کہ یہ آزمائش ہے. عذاب کہنے کا ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں جج کرنے کا. اور اس کے حوالے سے مولا علی کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے, واللہ عالم انہوں نے فرمایا یا نہیں فرمایا, کہ جی جس تکلیف کے بعد تم اللہ کی طرف رجوع لے آؤ تو سمجھ لو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اور جس تکلیف کے بعد تم اللہ سے دور ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ مولا علی کی طرف اس طرح کے کئی اقوال مشہور ہیں. میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, کیونکہ ہم نے تو بڑے بڑے فراڈیوں کو, ڈاکوؤں کو, چوروں ٹھگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب ان پہ تکلیف آتی ہے وہ تسبیح اٹھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں, اور جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے تو واپس وہی کام شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو یہ فارمولہ فیل ہوتے ہی نظر آیا ہے دنیا میں. تکلیف آنے کے بعد تو لوگ, بڑے بڑے بدماش لوگ بھی اللہ کی طرف رجوع لانا شروع کر دیتے ہیں. بدکاری کا کام کرنے والی عورتیں بھی ختم دلوانا شروع کر دیتی ہیں, لیکن وہ بعد میں پھر دوبارہ بدکاری کرنا شروع کر دیتی ہیں. لہذا یہ فارمولہ دنیا میں فیل ہے کہ جی جس تکلیف کے بعد آپ اللہ کی طرف رجوع لے آئیں تو یہ سمجھ لیں آزمائش ہے, اور جب اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو سمجھ لیں عذاب ہے. ہم تو کہتے ہیں چاہے عذاب ہے چاہے آزمائش ہے, دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے لیے اس میں بہتری چھپی ہوئی ہے, اور دونوں صورتوں میں مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. مسلمانوں پہ تو کئی اس طرح کے عذابات آئے ہیں نا جی, پنجابی والے نہیں عربی والے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو شب قدر دکھا کے بلا دی گئی تھی, دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے, حضور نے فرمایا تم لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بلا دی ہے. اب اسے رمضان کی آخری راتوں تاک رات, آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اب وہ دو مسلمان آپس میں لڑے صحابی, وبال پوری امت کو کرنا پڑا, لیکن یہ رحمت ہوئی. اگر وہ اسپیسیفائی ہو جاتی تو آپ ایک رات عبادت کرتے. اب رحمت یہ ہے کہ آپ ساری راتیں جاگتے ہیں تاک امت کے حق میں رحمت ہوئی. تو یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں تطبیق, آپٹیمل سولوشن انگلش میں, کہ بظاہر جو چیزیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے آپ نے اس کا آپٹیمل سولوشن نکالنا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے نا ان دو سوالوں میں مجتہد بنا دیا ہے. دنیا میں جو سب سے بڑا مجتہد ہے نا پرانے زمانے میں یا آج بھی,
اس کے پاس یہی کمپیٹنسی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو 2 مشکل ترین سوالات کا سلوشن بتا دیا. وہ کہتے ہیں نا اجتہاد کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس بیسک قرآن و سنت کا نالج ہو. آپ دونوں مجتہد بن چکے ہیں اگر آپ نے میری باتیں یاد رکھی. جزاک اللہ. ختم ہو گئے سوال؟ جزاک اللہ. نہیں ابھی اگلا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری جگہ بھی یہ فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا یہ قرآن میں آیت موجود ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے کہ وہ جنت سے کس لیے اتارے گئے. مطلب آدم علیہ السلام کا جنت سے جو شجرہ ممنوعہ کھانے کی وجہ سے اتارا جانا ہے یہ کوئی حادثہ تھا یا کوئی اللہ کی پلاننگ تھی کہ وہ تو اتارے گئے ہیں اس کے بعد آدم علیہ السلام کی ذریت وہاں سے چلی ہے اور پلاننگ پہلے سے نظر آ رہی ہے کہ پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ جانچے؟ جی پلاننگ ہی تھی. آپ نے جنت سے ان کے نکلنے کے واقعے کو اگر غور سے پڑھا ہو، بائی چانس ہماری جو پچھلی قرآن کلاس ریکارڈ ہوئی ہے نا اس میں سورۃ الاعراف کی وہ آیات گزر چکی ہیں، کچھ 2-3 ہفتے تک وہ اپلوڈ ہو جائیں گی کیونکہ ترتیب میں ذرا پیچھے ہم چل رہے ہیں اس وقت، ریکارڈنگ ہو چکی ہے. اس میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے کہ بیسیکلی ایک کمرہ امتحان تھا جنت جہاں ایک ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا. اللہ کو پتا تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے، کیونکہ اختیار ملنے کے بعد کسی سے غلطی نہ ہو تو وہ صرف خدا ہی ہو سکتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے. تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے. اللہ تو فرشتوں کو پہلے ہی کہہ رہا تھا میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو کمرہ امتحان میں رکھ کے ایک ٹیسٹ دیا اور اس ٹیسٹ میں وہ فیل ہوئے، اور اس ٹیسٹ میں جب فیل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور پھر اللہ نے کہا آپ زمین پر اتر جاؤ. اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ میں تمہیں زمین پہ جو ہے وہ اس کے عذاب کے طور پر جو ہے وہ بھیج رہا ہوں. ایک اشارتاً ذکر آتا ہے کہ دیکھنا شیطان نے جس طرح تمہارے والدین کو نکلوا دیا تمہیں نہ نکلوا دے. تو یہ بھی ایک مثال کے طور پر ہے. ایک ٹیسٹ پرفارم کروایا، اس کے بعد بتایا کہ دنیا میں بھی تم پہ یہی ٹیسٹ آئیں گے، تو تم نے جنت سے نکلنے کو یاد رکھنا ہے، جنت میں تم نے واپس آنا ہے. جیسے کوئی بندہ کسی کو آپ دوڑ میں لگاتے ہیں نا تو اینڈ پوائنٹ پہ وہ گول چکر کاٹ کے وننگ پوائنٹ بھی وہیں پر ہوتا ہے. تو یہ ہم دوڑ میں دوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی امتحان سے گزر کے جنت میں واپس آئیں گے، کیونکہ جنت ہمارے باپ کی میراث ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں واپس جانا ہے. آج ایک بندے نے پرچی پہ سوال کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کہا جنت کا حصول، یا اگر اس کو دوسرے اعتبار سے ڈیفینیشن کرنی ہے تو جہنم سے بچنا. اس کے اندر سب کچھ شامل ہے. باقی تو سارے طریقے ہیں نا. جنت کا حصول کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ پیغمبروں کی پیروی کرنا، کتابوں کی پیروی کرنا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہی چیز ہے. اور جہنم سے بچنے کے لیے پیغمبروں کی پیروی. علی بھائی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لالچ کی وجہ سے جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر کے نہیں کر رہے. جی جنت کی لالچ جو ہے نا وہ اللہ کی محبت میں ہی تو ہے، کیونکہ جنت شیطان نے نہیں بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے جنت کا جو ذکر قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے، حوروں کا ذکر کیا اور جنت کے درختوں کا ذکر کیا ہے، جنت کے پھلوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے سورہ سجدہ میں. اور ہمارے بندے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے ہمیں پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی تو خصوصیت یہ بیان کی، اور یہ جگہ جگہ جو لالچیں دی ہیں یہ اللہ نے دی ہیں نا. تو وہ کیا اس لیے دی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بندہ کہے کہ اللہ اپنی نعمتیں اپنے پاس رکھ، مجھے کسی چیز کی لالچ نہ دے. تو یہ اللہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کو جنت میں لانا چاہ رہا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے تیری جنت نہیں چاہیے. یہ تو دنیا میں اتنی بڑی توہین شمار کی جائے گی. کوئی بادشاہ اگر کسی کو انعام دے تو یہ جذباتی جملہ ہے. اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم کیا ہوتا نا تو ہم اس کو مان لیتے. یہ رابعہ بصریہ نے تعلیم کیا ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تو عقیدہ ہے صحیح مسلم میں کہ ایک صحابی نے جو حضور کو وضو کرواتے تھے، نبی علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. انہوں نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کی محبت کا اور آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں.
हुजूर ने भी आगे से नहीं कहा कि यार तू नबी के साथ होके अभी तक जन्नत की लालच नहीं तेरे अंदर से निकली, तुझे तो अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आपने अप्रिशिएट किया, फरमाया इसके अलावा भी कुछ मांग ले। उन्होंने कहा नहीं यार रसूल बस यही काफी है। और इस कायनात में सबसे बड़ा कोई अल्लाह से सवाल हो सकता है ना, जायज सवालात में से वो यही है कि जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस। कायनात में इससे बड़ा कोई मर्तबा अगर आप अचीव कर सकते हैं ना तो वो एक है, लेकिन उसका सवाल करना हराम है। वो ये है कि इंसान ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे पैगंबर बना दे, ये दुआ करना हराम है क्योंकि ये वाह भी है। इसके बाद इस कायनात में सबसे बड़ी दुआ ये है कि मुझे पैगंबरों का जन्नत में पड़ोस मिल जाए। टाइम क़यामत तक है, इससे बड़ी कोई दुआ मौजूद है तो मुझे बता दे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद कर। हमारे उस्ताद गुलाम सूद सईदी साहब बरेलवी आलिम फौत हो गए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मदरसे में थे। उन्होंने बकायदा ना इलियास कादरी साहब के ऊपर टॉन्ट किया है। उन्होंने शेर लिखा था ना कि खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से हमारी अकीदत का लेवल है कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने हमसे पूछा ना कि तुम्हें क्या चाहिए तो हम कहेंगे हमें मदीना चाहिए। तो गुलाम सूद सईदी साहब ने कहा कि तुम्हारी अकल का ही मातम किया जा सकता है, क़यामत वाले दिन मदीना लेके क्या करना है? क़यामत वाले दिन तो तुम्हें यह मांगना चाहिए कि जन्नतुल फिरदौस मिले, क्योंकि मदीना तो उस वक्त तक हमारे लिए अहम है जब तक रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक है। तो क़यामत वाले दिन तो नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस में जा रहे होंगे, तुसी मदीना जाके क्या लेना है? ठीक है ना? सही। तो अच्छा, और सबसे बड़ी बात, इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत में मिलने वाली है वो अल्लाह का दीदार है। अल्लाह का दीदार मशरूत है जन्नत के साथ। तो सर हम जन्नत की लालच क्यों ना करें? आप पता क्या कहना चाह रहे हैं? ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ऐ अल्लाह हम डायरेक्ट तेरे तक पहुंचना चाहते हैं, हम पैगंबरों को बीच में नहीं डालना चाहते। तो जो ऐसी तौहीद पे चलेगा वो शैतान की तौहीद पे। रहमान की तौहीद ये है कि पैगंबर वाहिद वसीला जरिया है अल्लाह तक पहुंचने का, वरना इंसान डिट्रैक हो जाता है। इसीलिए कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वैसे तो ये जज्बाती देखा जाए तो कितना प्यारा जुमला है, जिस तरह ये जो हजरत अली की तरफ झूठ मंसूब करते हैं कि जी मैं तेरे जन्नत की लालच में और जहन्नम के खौफ से नहीं बल्कि तेरी वजह से तेरी इबादत करता हूं, उनकी तरफ भी मंसूब करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी बड़ा जज्बाती बड़ा अच्छा जुमला है जो मैंने ये बोला है कि या अल्लाह मुझे पैगंबरों की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं, निकाल पैगंबरों को बीच में से। तो इसका जवाब अल्लाह क्या देगा कि तुम लोग रांदे बारगाह हो, तुम मुनाफिक हो, तुम काफिर हो, जो तागूत से फैसले कराते हो मेरे पैगंबर को छोड़ के। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी इनसे फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी होगी, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह ने खुद अपने लिए तय कर लिया है कि मैंने महबूब उसी को बनाना है जो मेरे महबूब को अपना आइडियल माने, अब मुझे बताएं मैं अल्लाह की मोहब्बत में कैसे ये गुरूफ करूं कि मैं कहूं कि अपने नबी को बीच में से निकाल दे। जज्बाती तौर पे तो जुमला बड़ा अच्छा है ना, जिसे कहते हैं नहीं जन्नत को निकाल दे, जन्नम को निकाल दे, डायरेक्ट अल्लाह तेरे साथ। तो जन्नत कुरान में तो ये नहीं है। इसी तरीके से ये भी जज्बाती बड़ा अच्छा जुमला है कि अल्लाह पैगंबरों को भी निकाल दे डायरेक्ट तेरे साथ। तो हम कहेंगे कि ये शैतानी तौहीद है, ये रहमानी तौहीद नहीं है। तो ये मैंने फक्की और एंटी वैनम भी दे दिया है। आंदा जो कोई आपको ये कहना कि जन्नत दोज़ख की आदत नहीं, उनको को फिर तुम ये भी कहा करो नबियों की भी आदत नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से अपना इश्क जिताया करो। तो वो कहेगा नहीं कुरान में तो लिखा है नबी के बगैर कुछ नहीं, तो उसको कुरान में ही लिखा हुआ है कि जन्नत और जहन्नम की लालच अल्लाह ने दी है, जन्नत की लालच और जहन्नम से डर। अल्लाह ने तो अपने नेक बंदों की जो निशानियां बयान की है ना 12 सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू में, उनमें से एक ये है कि उनकी दुआ ये होती है रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। हमारे बंदे तो वो हैं जो हमसे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे, ये तो हमारे गले का फंदा बन चुका है। हालांकि ये नेक बंदों को तो ये दुआ करनी नहीं चाहिए, उनको तो कहना चाहिए अल्लाह तुझे ही चाहते हैं चाहे हमें जहन्नम में फेंक दे। हाँ सूफिया तो इस तरह की बातें भी लिख के गए हैं। तज़किरतुल औलिया में आपको बड़े बड़े दावे मिलेंगे, ये मेरे सामने होते ना, मैं इनको गर्म करके एक बार सलाद फेरता ना, इनके सारा ही इश्क निकल जाता, एक गला ही ने खाली। इन्होंने पता नहीं कौन सी चीज को दीन समझा हुआ है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि सूरतुल कहफ को जो है वो दज्जाल की से बचने के लिए, दज्जाल के फितने से बचने के लिए फजीलत कहा जाता है पढ़ने का, जबकि कुरान में जो सूरह कहफ है उसमें तो क्या पूरे कुरान में दज्जाल का जिक्र ही कोई नहीं है। और इसी के साथ ये बात है कि
دجال کے حوالے سے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی اور اس کے بعد کے پیغمبر بھی تمام اپنی امت کو جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بتاتے آئے ہیں. نبی علیہ السلام میرا پورا اس پہ لیکچر ہے جی, صرف یہ بات پوری کرنا کیجئے جو کرنا ہے وہ کڈو. ہاں بس وہ نبی علیہ السلام نے بھی ڈرایا ہے, جبکہ بخاری کے اندر ابن سیاد والی حدیث موجود ہے, مطلب ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوگا اور کانا ہوگا, ایبدار ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود بخاری کے اندر حدیث موجود ہے ابن سیاد والی, اور جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دے تو اس کی میں گردن اڑا دوں. تو نبی علیہ السلام نے بہرحال فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے, اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو مارنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک طرف نبی علیہ السلام پیشن گوئیاں بتا رہے ہیں, ماتھے کے اوپر کافرہ لکھا ہوگا, کانا ہوگا وغیرہ وغیرہ, تو وقت کا رسول یہ پیشن گوئیاں بھی بتا رہا ہے. آن دی ادر اینڈ ایک بندے کو سمجھ میں بھی نہیں مطلب یہ بات آ رہی کہ یہ بندہ دجال ہے یا نہیں ہے. یہ بات تھوڑی سی اس لیے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جتنا بتایا گیا تھا بس اتنا ہی آپ کو پتا تھا, کیونکہ دوسری طرف مسلم شریف میں جساسے والی حدیث بھی تو ہے نا, جو تمیم داری نے سمندروں میں دیکھا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس حدیث نے پھر کلیئر کر دیا نا کہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال نہیں ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ والا واقعہ حضور کے علم میں بعد میں آیا ہو, جساسہ والا, اور یہ پہلے کی بات ہو. وثوق سے تو آپ کو نہیں پتا تھا نا, اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا ہی پتا ہوتا تھا نا جتنا بتایا گیا ہے, جب تک کہ اس سے اگلی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, جس طرح کہ نبی علیہ السلام کو بخاری مسلم میں آتا ہے, دکھایا گیا کہ آپ کے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں, آپ اس سے پریشان ہوئے, پھر پھونک ماری تو غائب ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کی میں نے تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے. وہ جب اللہ بتاتا تھا تو پتا ہوتا تھا نا, باقی پہلے تو آپ علیہ السلام کی اسیسمنٹ ہوتی تھی. اس کی سب سے بڑی مثال سورہ فتح میں آیا ہے, نبی علیہ السلام کا خواب ذکر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو تیار کر لیا, لیکن کیا عمرہ ہو گیا تھا اس سال؟ بتائیں. تو خواب تو پھر چھوٹا نکل آیا, نعوذ باللہ. کیا نہیں, صحابہ نے ہی تو کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا. آپ نے فرمایا میں نے خواب ضرور دیکھا تھا, میری یہ اسیسمنٹ تھی کہ ہم یہ کریں گے, لیکن یہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال کریں گے یا اگلے سال. میں نے تو اس خواب کے اوپر امپلیمنٹیشن کی, تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہم اگلے سال اب جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتاتا تھا. باقی نبی تو ظاہر اسیسمنٹ کرتا ہے نا, اجتہاد کرتا ہے. وہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح گناہ نہیں ہوگا بہرحال. وہ چونکہ اجتہاد جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی حاکم وقت اجتہاد کرتا ہے نا تو صحیح اجتہاد ہوگا تو اسے 2 اجر ملیں گے, اور اگر غلط ہوگا تو 1 اجر. یہ حاکم وقت کے بارے میں, باغی کے بارے میں نہیں ہے. ٹائم قیامت تک جائے باغی حدیث لے کے آؤ کہ باغی اجتہاد کرے تو انہیں 1 اجر ہے. حاکم وقت یعنی مولا علی اگر صحیح جنگیں لڑتے تو انہیں 2 اجر تھے جو صحیح لڑی, اگر وہ غلط بھی لڑتے تب بھی 1 اجر ملنا, کیونکہ حاکم وقت وہی ہے. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کو اور جنوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو سبوں نے بہرحال کیا, اور ابلیس نے انکار کیا. جب اللہ نے اس سے پوچھا بھی تو بہرحال اس نے بتایا کہ میں بہتر ہوں اس سے, اور وہ مٹی سے بنے ہیں. سوال کٹو. صحیح ہے. ہاں, سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کو اس جن نے یہ بات کہی تو اللہ نے اس کا انکار ہی نہیں کیا. بھائی تجھے کس نے بتا دیا کہ تو انسان سے افضل ہے یا تو آگ سے بنا اس لیے افضل ہے؟ تجھے کس نے بتا دیا؟ اس طرح کا کوئی مطلب آرگیومنٹ یا اس طرح کی کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے رسپانس نہیں آیا. کہیں مطلب جن کو افضل نہیں انسان سے نہیں. اس سے یہ آپ کو مسئلہ کیسے ہو گیا؟ کیا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ ہاں, یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا شیطان کی آرگومنٹ درست تھی یا غلط تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو رسپانس نہیں کیا نا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. جب رسپانس نہیں کیا تو اس سے یہ رزلٹ کیسے نکلا ہے کہ اس کی آرگومنٹ درست تھی؟ رسپانس تو کیا نا, اللہ نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر قیامت کے دن تک کے لیے. رسپانس تو کر دیا. نہیں, اس آرگیومنٹ کو تو رسپونڈ نہیں کیا نا, وہ تو انکار پہ لانتی ہوا نا. بس اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آرگومنٹ کا جواب تو نہیں دیا, لیکن اپنے رسپانس سے یہ بتا دیا کہ تیرا آرگومنٹ غلط ہے. کیونکہ اگر اس کا آرگومنٹ درست ہوتا, اس اعتبار سے بھی غلط, دوسرا اس اعتبار سے غلط کہ اس نے اللہ کی حکم عدولی کی. وہ کون ہوتا تھا پوچھنے والا؟ اللہ تعالیٰ کو. تیسری بات, کلی فضیلت انسان کی جنات کے اوپر ہے.
لیکن جزوی فضیلت جنات کی بعض مواقع پر انسانوں پہ ہے. جزوی فضیلت سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اچھا مجھے بتائیں آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس میں تو حضرت جبرائیل بھی شامل ہے, اور ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ جی انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے, تو کیا انسان حضرت جبرائیل سے افضل ہے؟ نہیں, انسانوں کے پیغمبر صرف جبرائیل سے افضل ہیں, غیر پیغمبر جبرائیل سے افضل نہیں, کیونکہ پیغمبر خود حضرت جبرائیل تو خود پیغمبر ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بعض اوقات ایک افضل شخص مفضول کو بھی سجدہ کر سکتا ہے, اس کی پاسبلٹی موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اوورآل اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پرائورٹی دی ہے, کیونکہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی جو اللہ کی محبوب ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام سپیشیز میں سے جو سپیشی چنی ہے وہ انسان ہے, یعنی محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر انسانوں سے افضل کوئی مخلوق ہوتی نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کے حق میں یہ جو رحمت ہے اس کا تقاضا تھا کہ نبی علیہ السلام اس جنس میں پیدا ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کا انسانوں میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان سب سے افضل ترین مخلوق ہے. اچھا وہ اس نے آرگومنٹ کیا کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے, اور بظاہر اس نے کہا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے نا, مٹی نیچے بیٹھتی ہے آگ اوپر اٹھتی ہے, تو جو اوپر اٹھتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. لیکن یہ ایک سوچنے کا زاویہ نا. دوسرا سب سے بڑا زاویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالیں وہ راکھ ہو جاتی ہے, اور مٹی کی وہ قدرت ہے کہ اس میں ایک بیج ڈالیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. زمین و آسمان میں مٹی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. سونے میں بھی آپ بیج بوئیں نا کچھ نہیں بنے گا, مٹی وہ افضل چیز ہے جس میں آپ بیج بوئیں تو پوری زمین و آسمان کی مخلوقات, یعنی مراد یہ اس زمین پہ بسنے والی تمام مخلوقات اس مٹی کی وجہ سے زندہ ہے. آگ پہ ہوتا تو اس کو ختم ہو جاتا. اچھا آپ کا یہ جو کہنا جو کہ انسان کی جو نبی علیہ السلام انسان ہی میں آئے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے افضل ہونے کی, تو بات یہ بات آپ کی تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کو سپورٹ نہیں کر رہی. اس میں تو یہ کہا گیا کہ انسانوں کو بہت سی مخلوق پر فضیلت دی گئی ہے, کلی تو نہیں کہا جی, کلی تو نہیں کہا, اس میں کہا گیا بہت سی مخلوق پر. جی ہاں, تو کلی کا انکار کہاں پہ ہوا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے. یہ بات خود بتا رہی ہے بہت سی, کلی نہیں ہے, تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ رب العزت بہت سی. نا اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں اس طرح کے جملے پہ جب آپ نے اینڈ رزلٹ نکالنا ہے نا, پھر کل کو میں یہ کہوں کہ یہ بات خود بتا رہی ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, لہٰذا سب و شتم کرانے والے سارے منافق, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا حکم لگا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, بہت سی مخلوق پر فضیلت دی, اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی انسان کی خوبی ہے کہ اتنی مخلوقات تھی ان پہ فضیلت دی. اس میں سے چوز کر کے تو بات ہی نہیں نہ ہو رہی جب تک آپ کے پاس کوئی اور قرائن موجود نہ ہو. وہ پہلے دلیل لے کے ہے نا, جو آپ اصول کھڑا کر رہے ہیں نا اس کے اوپر پہلے دلیل ہے, کہ جب مخالف میں کوئی دلیل نہ ہو پھر اس کو ماننا پڑتا ہے. پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور مجھے بتائیں اس کائنات میں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مقام کون سا ہے؟ رحمت کا سب سے بڑا مقام پلیس کون سی ہے؟ جنت. جنت ہاں, وہ کس کو ملنی, فرشتوں کو یا انسانوں کو؟ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ انسان. ٹھیک ہے, میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل بھی اگر مجھے کہنا کہ میرا ایمان لے لو اور اپنا مجھے دے دو, تو میں کہوں گا نہیں حضرت سر نہیں, آپ نے اللہ کو چوز کیا ہے اللہ کی مرضی سے, میں نے اللہ کو چوز کیا ہے اپنی مرضی سے, میں اپنا ایمان نہیں ایکسچینج کروں گا. نہیں تو جن جنت میں نہیں جا سکتے کیا؟ جائیں گے, آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ تعالی. تو لیکن جو آپ کو جو ممبروں پہ جن نظر آ رہے ہیں نا, من الجنت والناس, یہ مشکل ہے, ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. صحیح. اگلا سوال صرف یہ علی بھائی کہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان شادی کر سکتے ہیں, گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے, لوگ کر بھی رہے ہیں. اس میں یہ کہ بیوی جو عورت ہے وہ آ رہی ہے
اور جب یہ بات نازل ہوئی ہے کہ تو ظاہر ہے وہ رسول اللہ کا پیغمبر بھی نہیں مانتی، تبھی وہ اہل کتاب میں سے عورت ہے، اس کے باوجود ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں، قرآن نے اجازت دی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کافروں کے لیے دعا نہیں کرتے. اگر وہی بیوی مر جائے میرے نکاح میں رہتے ہوئے تو کیا میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا کیونکہ وہ کرسچن ہے؟ جی جی نہیں کریں گے، ظاہر ہے. مجھے تو یہ بتائیں، دعا کرنا کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ فیملی سسٹم کا اسلام کے حصہ بننے جا رہی ہے. اور پکی میں دیتا ہوں، بیوی کا زیادہ مرتبہ ہے یا ماں باپ کا؟ نہیں، دونوں کا تو اپنی جگہ مرتبہ ہے. اپنی جگہ کی بات نہیں ہو رہی سرکار، مولوی والا جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ہم سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہیں. قرآن کی روح سے ماں باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا بیوی کا؟ قرآن کی روح سے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کا. سولوشن اینڈ پہ رہے نا، مولوی نہ بنے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے 4 جگہ اپنی توحید کے بعد فوراً ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے. بخاری مسلم میں جب پوچھا گیا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کی حقدار کون ہے، تو 3 دفعہ ماں کا اور 4تھی دفعہ باپ. یہ بھی کلیئر ہو گیا، بیوی کا نمبر بعد میں. ٹھیک ہے. وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ شرک پہ ہو تو تم نے ان کا کہا نہیں ماننا اور دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور سورہ توبہ میں کہا کہ جب کسی مومن کو پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اس کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. تو قرآن نے واضح فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ بھی اگر شرک پر مرے، کفر پہ مرے، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنی ہے. تو سر بیوی تو شاہی کوئی نہیں، ٹائم قیامت تک سے. نہیں، یہ مشرک بریلوی ماں باپ مشرک ہیں. اور یار اس طرف نہ چل پڑو، بچ اپنی پاخ نہ چھوڑ دو. میں کافر دی گل کر رہا ہوں، کافر مشرک دی. مطلب دعا بڑی چیز ہو گئی ہے، دعا بڑی چیز ہو گئی اس سے کہ ایک عورت کو اپنی فیملی سسٹم کا حصہ بنائیں، اپنی اولادوں کا ماں بنائیں اور رہے ساتھ ہی، لیکن دعا نہیں کر سکتے. نہیں، دعا کا مسئلہ نہیں ہے، دعا بڑی چیز نہیں ہے. دعا آپ کر سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے، دعا کریں، دعا کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں دعا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ غلط طرف چل پڑے ہیں. مسئلہ آخرت کا ہے. آپ وہ اہل حدیث ہے نا، چکے اہل حدیثوں کا یہ مسئلہ ہے. جب ہم انہیں کہتے ہیں مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ فوراً کہتے ہیں حضرت معاویہ کیا وہ جہنمی تھے؟ آخرت کا تو فیصلہ ہو ہی نہیں رہا. ہم تو بات کر رہے ہیں دنیا میں. آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. چونکہ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کافروں کے لیے کر لیا ہے کہ کافر پہ جنت حرام ہے. قرآن میں 2 جگہ ہے مشرک پہ جنت حرام ہے. مشرک اہل حدیث والا نہیں، ہمارے والا جو کافر مشرک ہے. تو اب چونکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو کافر ہے اس پہ جنت حرام ہے. اب چونکہ مرنے کے بعد وہ اب پلٹ کے دنیا میں آ نہیں سکتا، اب یہ فائنل ہو چکا ہے، وہ کفر پہ مرا ہے، اب اس پہ جنت حرام ہے، لہذا مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. اصل مسئلہ یہ ہے، مسئلہ دعا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کا رول وائلیٹ ہو جائے گا. کیونکہ قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعا کرے جب انہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد. اور پھر اللہ نے ساتھ کہا ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی وہ ایک وعدے کے سبب تھی، اور جب ابراہیم کو ہم نے بتا دیا تو پھر انہوں نے بھی اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی. ٹھیک ہو گیا؟ دنیا میں آپ دعا اس کا مطلب مسلمان ہندو عورت سے بھی کر سکتا ہے، باقی جنت کا معاملہ اور جہنم کا معاملہ اللہ کے پاس. کر سکتا. ہندو اہل کتاب نہیں ہے نا، اہل کتاب نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ منع تو کہیں بھی نہیں ہے. منع ہے، قرآن میں آیا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتیں حلال ہوئی ہیں. تو یہ تو اجازت ہے نا، منع کدھر ہے؟ منع وہاں پہ ہے جو سورہ البقرہ میں آیا ہے کہ کسی مومن کے لیے شایع نہیں کہ کسی مشرک کے ساتھ شادی کرے. تو ابھی اسی کی وجہ سے مشرک اہل کتاب جو بیوی مری ہے اس کے لیے دعا نہیں کرنے کے وہ مشرک ہے. آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو مجتہد بنایا تھا کہ جب 2 آیات ٹکرائیں تو آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے. سورہ بقرہ کہہ رہا ہے کہ مشرک سے نکاح نہیں ہے، سورہ المائدہ کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب سے نکاح ہے. دونوں کو جمع کر کے پتہ چلا کہ اگر مشرک اہل کتاب ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ اہل کتاب نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. ٹائم قیامت تک ہے. مزہ آیا، زبردست. جی یہ امام حنیفہ سے میں نے نہیں سیکھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انٹلیکچوئل لیول دیا ہے نا اس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. اور یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ میری خرافات نہیں ہے اپنی گھڑی ہوئی، یہ باقاعدہ منطق، علم، تطبیق، یہ پورے جو علوم ہے نا یہ ان علوم کا لب لباب ہے. آپ جائیں علماء سے میرا نام لیے بغیر جب یہ ایشو ڈسکس کریں گے، اول تو چھوٹے موٹے علماء کو تو ان ایشوز کا پتہ ہی نہیں، بڑے مفتیان کو جب آپ ملیں گے نا، مفتی تقی عثمانی کو یا مفتی منیف صاحب کو، سیم وہ یہی ڈسکشن آپ کے ساتھ کریں گے
باقیوں کا تو لیول چونکہ ہے نہیں, انہیں یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ جب دو آیات ٹکراتی ہیں پھر آپٹیمل سولوشن کی طرف جاتے ہیں. اچھا اب آپ کو میں ایک اور دیتا ہوں, ایک اور ٹیسٹ. قرآن میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور سورہ شورا میں آیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی تم تو سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو. سورہ القصص کہہ رہی ہے کہ نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے, سورہ شورا کہہ رہی ہے تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. دونوں بیک وقت ٹکرا رہی ہیں, لیکن آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ اے نبی آپ ہدایت تو دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف, لیکن اس کو جو ہدایت لینا چاہے زبردستی تقدیر کا غلبہ پا کے کسی کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں جو خود ہدایت کا طلبگار ہو اس کو پروفٹ گائیڈ کر سکتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ڈال سکتا کہ ابو جہل میں کوئی ایسا کوئی وائرس مدنی ڈال دیا جائے کہ وہ ہدایت قبول کر لے. وہ وائرس صرف اللہ ڈال سکتا ہے, لیکن جو قبول کرنے والا عمار ابن یاسر ہے نا, یا سیدہ سمیہ اور یاسر ہیں, وہ کافر تھے, پوٹینشل موجود تھا, ان کو جب نبی نے ٹریگر کیا ان کو تو نبی ہدایت دے لے گا. اور اس کے ثبوت میں ایک وہ تیسری آیت موجود ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. آپ نے اسے تبلیغ کرنی ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, تاکہ آپ اس قرآن سے اسے ڈر سنائیں جو زندہ ہے. اس کو کہتے ہیں تطبیق, آپٹیمل سولوشن. بظاہر دو باتیں ٹکرائیں. میں دنیا سے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں کہوں کہ رضوان بھائی بینک میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں, اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ کہیں کہ علی بھائی آپ کی سٹیٹمنٹ رانگ نکلی, تو میں آپ سے کیا کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اتوار کی گزٹڈ چھٹی ہوتی ہے. یہ جو میں بات کر رہا تھا اگرچہ میں نے اتوار کی ایکسیپشن کے بغیر کی تھی, لیکن یہ امپلائیڈ تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, کیونکہ میرے 7 سال کے بیٹے کو پتا ہے. تو آپ جو ہے وہ 47 سال کے ہو کے, سوری 37 کے تو ہو گئے, 37 سال کے ہو کے آپ کو یہ بات نہیں پتا, تو آپ کی عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. تو میں کہوں گا میری سٹیٹمنٹ غلط نہیں تھی, اگرچہ میں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ میں جو بات کر رہا تھا میں انڈرسٹوڈ تھا کہ بیسک نالج آپ کے پاس موجود ہے کہ اتوار کے علاوہ کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے لیے مجھے یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ادر دین اتوار, کیونکہ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں باقی نالج کی وجہ سے. قرآن میں لا نفرق بین احد من رسولی, کہ اہل ایمان رسولوں میں فرق نہیں کرتے, اور قرآن ہی کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اللہ آپ کو تو کہہ رہا ہے رسولوں میں فرق نہیں کرنا, خود کہہ رہا ہے میں نے فضیلت دی ہوئی ہے, تو دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں. نہیں, اس میں تفضیل بین الرسل ڈسکس ہوا ہے, اور یہاں پہ تفریق بین الرسل ڈسکس ہوا ہے کہ تفریق بین الرسل کفر اور حرام ہے, اور تفضیل بین الرسل جائز ہے. تفریق یہ ہے کہ ایک پہ ایمان لاؤ دوسرے کو چھوڑ دو, اور تفضیل یہ ہے کہ ایمان سب پہ لاؤ لیکن ان میں فرق کرو کہ اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے اس کا اس سے کم ہے, لیکن وہ کم ہونے کے مرتبے کی بنیاد پہ اس کا کفر نہ کرو. تو یہ قرآن میں آیا ہے. تفضیل بین الرسل عقیدہ ہے, تفریق بین الرسل کفر ہے, اور دونوں قرآن میں آیا ہے. لیکن ایک عام بندہ تو کہے گا یہ کیا ہے, ایک جگہ تو ایک نبی دوسرے پہ فضیلت ہے, دوسری جگہ نبیوں میں فرق نہ کرو, تو اللہ تو خود فرق کر رہا ہے. تو ہم اسے پھر سمجھائیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو کتنی مثالیں دے دی ہیں, آپ کو مجتہد بنا دیں, لیکن تقلید نہیں کروانی ہے آپ نے اسی طرح فرمانا ہے جو امام فرماتے تھے کہ تقلید ہماری نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. اگلا سوال یہ ہے کہ سورۃ النور ہم جانتے ہیں ابتدائی آیات جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کے حوالے سے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں. بس کرو. میرا بھی ایک سوال ہے, مجھے کر لینے دیں. یہ سوال میں نے نہیں لینا, میں سمجھ آ گئی. یہ سوال ہے جو جواب ہی نہیں دینا, یہ بہت خطرناک ہے. اس سوال کا میں جواب نہیں دینا. منو سنگ لیا, میں میری کانپیں ٹانگ رہی ہے اس سوال سے, اس لیے میں نے اس خطرناک سوال کا جواب نہیں دینا. چلیں ٹھیک ہے, آخری دوسرا لے لیتے ہیں, وہ چھوٹا سا ہے. نہیں چھوڑ دینا, اب اس کا سوال کو سامان کرنے دو یار. میں نے اپنے بڑے کام کرنے ہیں, 2:15 ہو گئے یار. میں صبح کو اتوار بھی ہے, صبح سے بول رہا ہوں. پہلے 3 گھنٹے کوشچن آنسر سیشن کیا ہے, اس کے بعد 1 گھنٹے قرآن کلاس ریکارڈ کرائی ہے, اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹہ سوال جواب کیے ہیں, اس کے بعد پھر میں 1.5-2 گھنٹے فرحان کے ساتھ کھپا ہوں. وہ آج کلپ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا اپلوڈ ہونے لگا ہے, یہ عمران خان اور شہباز شریف کے بارے میں 1 گھنٹہ 5 منٹ کا. وہاں سے میں اس لیے میں لیٹ ہوں اسٹریم جوائن کرنے میں اس کے ساتھ مصروف تھا.
اب میں اچھا اس علی کے بھائی، بعد آ کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں پچھلے 1 گھنٹے سے، تو اب بس کریں، میرے پہ رحم فرمائیں۔ ایک ہی سوال ہے ٹھیک بس، وہ ہاں والا کریں جو ہے نا۔ آپ تو اچھا کریں نا۔ سوال وہ یہ تھا کہ ایک بہنا ہے، ان کی نا سٹور ہے فیمیل کے کپڑوں کا، تو اس کے لیے وہ انہوں نے کیٹالوگ بنایا ہوا ہے فیمیلز کی، ظاہر سی بات ہے ماڈلز کا وہ کپڑے وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں اگر کیٹالوگ نہ ہو تو کسٹمر اٹریکٹ نہیں ہوتا، اب کیا کریں وہ اس صورت میں کہ مرد بھی آتے ہیں ظاہر سی بات ہے دیکھنے وہ سوٹ وغیرہ لیڈیز کے ساتھ، تو اس کا کیا بیٹر سولوشن ہے؟ ہاں اس کا حل یہ ہے کہ صرف چہرے کے اوپر وہ پینٹ مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں دیکھیں نا، جنید جمشید صاحب نے جو ہے وہ اپنی ڈمیز رکھی ہوئی تھی لیکن اس پہ چہرے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ڈمیز تو رکھی ہوئی تھی بغیر چہرے کے۔ اسلام کو صرف چہرے کی تصویر کے ساتھ ایشو ہے، ٹھیک ہے نا، تو چہرے کے اوپر آپ وہ پینٹ مار دیں تاکہ اس عورت کی شناخت نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی ایکس وائی زی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ اس طرح کر لیں۔ آج کل تو اڈو فوٹو شاپ میں آپ بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس پہ سیاہی پھینکنی ہے آپ نے، اڈوب میں جا کے اتنے حصے کو آپ غائب کرتے ہیں، کیونکہ گردن سے نیچے نیچے سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں چہرہ نظر آنا تو ضروری نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا، میرا ایک سوال ہے لیکن نیکسٹ کروں گا انشاءاللہ، نیکسٹ۔ کر لیں مکاؤ۔ اچھا سوال یہ ہے علی بھائی، آج وہ آیات گزری تھی وہ جس میں سورہ انفال کی کہ شیطان نے غزوہ بدر پہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو یعنی کافروں کو جس طرح وہ لگا ہوا تھا، تو وہ غزوہ بدر جو وہ تو یہ 17 رمضان میں، اور صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ رمضان میں جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو قید کیا ہوا ہے، تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ شیطان باہر بھی موجود ہے اور یہ یعنی کہ اس طرح وہ قید بھی ہے وہ۔ ہاں جی، شیاطین سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین ہوا ہے، شیطان نہیں قید ہوتا، شیاطین سرکش قید کر دیے جاتے ہیں۔ جی اچھا کہیں یہ نہیں آیا کہ ہر شیطان قید کر دیا جاتا ہے، مجھے تو ہر جمعے کے خطبے میں شیاطین نظر آتے ہیں، میں نے تو نہیں آج تک قید ہوتے دیکھے، بچپن سے دیکھ رہا ہوں، شرک پھیلا رہے ہیں، سنت کے خلاف سارا کچھ پھیلا رہے ہیں، وہ قید تو کوئی نہیں ہوئے میں۔ اور پھر جو انسان کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے، جو اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، وہ تو اس کے ساتھ بہرحال وہ نفس تو لگا ہی ہوا ہے۔ تو اس طرح اسپیسیفکلی کسی ایک واقعے کو لے کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جنرلائز اسے کرتے ہیں۔ ٹھیک، اگر کیٹاگوریکلی ہوتا نا کہ کائنات کا ہر شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اور شیطان پھر تو میرے بھائی 100% لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں، رمضان میں بھی مشکل سے 30% لوگ آتے ہیں، 70% ابھی بھی باہر ہوتے ہیں۔ علی بھائی ہر برائی کے پیچھے ہی شیطان ہوتا ہے یا انسان کے اندر مادہ ہے ویسے برائی کا؟ نہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو موجود ہے نا جی۔ زبردست شیطان صرف دعوت دیتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 پڑھ لیں، قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ مجھے تو تجھ پہ کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تجھے دعوت دی تھی، تو نے میری دعوت قبول کر لی، اپنی جان کو ملامت کر، آج مجھے ملامت نہ کر، نہ میں تیرا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تو میرا مددگار۔ ٹائم قیامت تک ہے، آج تک کوئی بندہ رپورٹ ہوا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا اور شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہو کہ آج میں نے مسجد میں نہیں جانے دینا، کبھی بھی نہیں، کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا۔ آپ اپنی ول سے کرتے ہیں، ٹائم قیامت تک ہے، سارے شیاطین کو کسی جگہ جمع کر لیں، دنیا کا سب سے بڑا بے نمازی لے آئیں، اسے میں کہتا ہوں کہ جی ایک نماز کے بدلے $1,00,000 تمہیں انعام دیا جائے گا، کوئی شیطان اسے نماز چھڑا کے بتائے۔ بالفرض میں یہ کہہ رہا ہوں، دوں گا نہیں، ظاہر ہے میرے پاس کہاں سے آئے، لیکن بالفرض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے۔ دیکھیں پہلے ہم کہتے تھے پھکی، لوگوں کو بری لگتی تھی، اللہ نے ہمیں اس کے بدلے نئی آمد کی ہے کہ ہم بس ہر بات میں اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اتنی بڑی کر دی ہے کہ اب ٹائم قیامت تک ہے، جو آپ تلاش کریں، جو ہمارے مفتی صاحب نے ہمارے رضوان بھائی کو کہا تھا آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں، یہ وہ چند مسٹنڈوں میں سے تھے جو ان کے پاس گئے تھے، وہ کہتے ہیں نا چند مسٹنڈے آئے میرے پاس، یہ ان میں سے بڑا مسٹنڈا تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، اجازت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ۔
نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔